کہا یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دانش کے استعمال سے کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو، ضرور استعمال کیجیے. ہو سکتا ہے یہ فریب نفس نہ ہو، یہ حقیقت علم ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے واسطے پھر اگر اس عقل اور دانش کے راستے میں آپ کو غلاموں کی طرح، فقیروں کی طرح 10 دفعہ بکنا پڑے تو پھر یہ بھی تو بکنے کو تیار ہے. حضرت یوسف کی بھی تو گواہیاں دی تھی نا قمیض نے، جھوٹی گواہی بھی قمیض نے دی تھی. آپ زندہ تھے، باپ کو بتا دیا گیا کہ خون لگا. یہ گواہیاں ہیں نا، پیغمبروں کی گواہیاں ہیں. یہاں پیغمبر کی گواہی کو، جھوٹی گواہی کو سچا سمجھ گیا، رونے لگے، آنکھیں چلے گئی. پھر اسی قمیض نے گواہی دی اور اسی قمیض کی خوشبو نے بتایا کہ پہلی گواہی جھوٹی تھی، دوسری گواہی جو تھی یہ سچی تھی. لیکن اس کے درمیان میں اس قمیض کی اور بھی بہت سی گواہیاں ہیں. اسی قمیض کی گواہی نے حضرت یوسف کے اوپر سے زلیخا کا الزام جو ہے وہ دور کیا تھا. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوتی تو شاید مزاج زلیخا آج مختلف طریقے سے پڑھا جاتا. پھر کتنی عجیب بات ہے ہماری نظر کہ عقل و دانش استعمال کرنے والے لوگ صرف زمین پر نہیں کرتے، آسمانوں پر بھی کرتے ہیں. معراج کے سفر پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے تھے تو یاد ہے آپ کو وہ بات کہ جب بھی آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف آپ جاتے تھے تو فرشتے دروازہ کھولتے تھے ایک در سے دوسرا. اللہ عالم اس دروازے کا کیا مقصد ہوگا، یہ دروازہ کیسا ہوگا، ہمیں کم از کم مجھے اس بات کا علم ہے. لیکن مجھے یہ علم ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو جملہ ہے فرشتوں کا وہ کیا لکھا. فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کیا تھے، آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں، آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. تو کیا کہتے تھے، آئے نہیں بلائے گئے ہیں. خدا کی قسم ان فرشتوں کو بھی تو کہیں سے یہ اندازہ ہوگا نا کہ اگر بلائے نہ بھی گئے ہوتے تو آ سکتے تھے. کوئی تو گمان ہوگا ایسا، ورنہ ایک ہی بات پوچھتے، کیوں دو باتیں پوچھنے لگے. اور پھر ایک دفعہ تو نہیں پوچھی نا، 7 آسمانوں پہ 7 لوگوں نے یہی بات کہی، آئے ہیں. شک ہوگا کہ خود بھی آ سکتے ہیں، اگر بلائے نہ گئے ہو تو خود بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی شہادت ہے. اتنی ہی بات ہے. اس سارے معاملے میں سے ہم ایک چیز کو اپنی اس عقل اور دانش سے جدا کر کے سمجھتے ہیں، اور وہ تھا کردار. فریب نفس کو آپ اپنے علم کے زور پہ ساری زندگی سمجھ ہی نہیں پائیں گے اگر آپ اپنے علم کے ساتھ کردار کو منسوب نہیں کریں گے. اگر کردار کو منسوب کیے بغیر علم جو ہے وہ اس میٹا فزکس کو سمجھ سکتا تو سب سے بڑے مسلمان جو ہیں وہ شاید آیہودی ہوتے، کیونکہ علم میں وہ سب سے زیادہ وہاں مورل ڈفرنٹ ہوتا. کتنی عجیب بات کہ رحمت العالمین وہ ہستی جس کو آدم دیکھ کے وسیلہ توبہ کرتے ہیں، اللہ ان سے کہتے ہیں کہ محمد میں تیرے پہ ہوتے ہوئے ظلم دیکھتا ہوں، میں تیرے پیٹ پہ بندے پتھر دیکھتا ہوں، اگر تو مجھ سے کہے تو یہ جو صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑ ہیں میں ان کو سونے کا نہ بنا دوں، پھر تو ان سونے کے اوپر اس دنیا میں راج کرنا. رسول کو چاہیے تھا کہ کہتے کہ اللہ میاں پہاڑوں کو تو سونا نہیں بنا، تو 5 کلو سونا بنا دے تو زمانہ میرا تو ٹھیک گزر جائے گا. ممکن تھا. اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا اے اللہ مجھے دونوں پہاڑوں کا سونا نہیں چاہیے، مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور پھر ایک دن میں بھوکا رہ کے صبر کروں اور پھر تیرا شکر ادا کروں. وہ مقام رسالت اور یہ فتنہ نفس کہ سنت رسول کیا ٹھہری کہ ایک دن کھانا کھاؤں گا اور شکر ادا کروں گا، اور ایک دن صبر کروں گا اور شکر ادا کروں گا. اور پھر وہ وقت بھی یاد کیجیے کہ جب صبح کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور نماز کے لیے تہجد کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور عائشہ کہتی ہیں ہماری ماں کہ آپ کے سینے سے
آہ کی آواز، کوہ کی آواز آنے لگ جاتی تھی، اتنی ہچکی بنتی تھی آپ کی۔ پھر بلال جو ہے وہ فجر کی اذان کے لیے آتے اور آپ کو بلا کر لے کر جاتے تو آپ کا رونا بند ہوتا۔ تو ہماری ماں عائشہ نے کہا رسول سے کہ یا رسول اللہ، آپ کی تو اگلی اور پچھلی تمام لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی، پھر آپ اتنا جہد، اتنی محنت، اتنا رونا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے نہ بنوں؟ آپ جب اپنی ہمبلنس کو، آپ اپنے کریکٹر کو، آپ اپنے کردار کو علم کے تکبر کے نفس سے بچائیں گے تو فریب نفس کی پہچان کریں، ورنہ علم سے بڑا تکبر جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کیجیے ذرا کہ حضرت عمر جیسے صحابی، اکثر میرے سے غلطی ہو جاتی ہے کہ میں جب عمر کہتا ہوں تو عمر کے ساتھ لقب نہیں لگاتا، علی کہتا ہوں تو لقب نہیں لگاتا، ایک روانگی میں گزر جاتا ہوں۔ لیکن پھر بہت سے اعتراضات کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے ہاں بھی کیا عجیب سنت ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا نام اتنا ہی مختصر ہوتا ہے، جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کے لقب اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب الحاج سے نام شروع ہو رہا ہوگا تو اپنے ریڈ ایریل جو ہے نا کھڑا کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کو کیا لقب دیں گے آپ؟ اگر میں کہوں محمد نے یہ کہا تو یہ محمد عبداللہ تو نہیں ہے نا، یہ تو محمد ہے، محمد کو کیا لقب دیں گے؟ یہ محبت ہے جو ہم آگے کہتے ہیں، ان کے مقامات ہمارے لفظوں کے محتاج نہیں ہو سکتے۔ حضرت اب باہر نکلے حضرت عمر بھوک سے، کہاں عمر کہاں بھوک، غور کیجیے ذرا، باہر نکلے تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے باہر بازار میں گلی میں، عمر کو دیکھ کے کہتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں ابو بکر بھوک بڑی لگی تھی، گھر پہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں بھی اسی پریشانی سے باہر نکلا، بھوک تنگ کر رہی۔ غور فرمائیے ذرا، کیا لوگ جس کو لقب صدیق کا رسول دے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے جو اللہ نہ چاہے، جن کو آسمانوں پہ یاد کیا جا رہا ہو، مدینے کی گلیوں میں بھوک کی تڑپ سے باہر نکل رہے ہیں گھروں میں۔ کہاں مقام علم آج، کہاں معیار نفس آج، اور کہاں ہماری بھوک اور ہمارا سیر ہو کے کھانا؟ دونوں نکلے کہیں کھانے کی تلاش میں، کہا بڑے استاد کے گھر جاتے ہیں، شاید کوئی ہدیہ یا صدقہ آیا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جانے لگے، رسول بھی باہر کھڑے، کہا یا رسول اللہ خیریت سے کھڑے باہر؟ کہا ہاں ابو بکر بھوک بہت تنگ کر رہی ہے۔ تینوں ملے اور گئے حضرت ایوب انصاری کے گھر۔ ایوب انصاری گھر پر نہیں تھے، ان کا باغ تھا بہت بڑا کھجوروں کا، وہاں کام کر رہے تھے۔ بیوی کے پاس جا کے بیٹھے، یا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جملہ اور کہتا جاؤں اور انتہائی ادب کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو، ہم نے جو اپنے معاشروں میں حجاب کا مقام قائم کیا، کیا ابو ایوب انصاری کی بیوی گھر میں گئی نہیں تھی؟ ان تینوں کو جا کے بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں پہ بیٹھے نا۔ اور ایوب انصاری کی بیوی نے فوراً بھجوایا کہ ابو ایوب انصاری کو بلا کر لایا۔ ایوب انصاری وہاں سے کھجور لے کر آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پیش کی اور بیوی سے کہا کہ بکری کاٹو، اس کا آدھا گوشت جو ہے اس کو بھونا اور آدھے کا سالن بنایا، پھر روٹیاں بنانے لگے۔ بیٹھے تھے نا وہاں، روٹیاں بنائی رہی تھی نا وہاں بیٹھ کے، کھانے کو برتاؤ رہی تھی نا، برت رہی تھی نا کھانے کو۔ پھر پہلی روٹی اس نے بنائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کی بیوی کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ اب اس بات کو دل سے سننا ہے، دماغ سے نہیں سننا۔ رسول ہاتھ کرے گا کسی ایک روٹی کھانے، ہاتھ کیا، اس نے گرم روٹی رکھی، پھر اس کو کہتے ہیں اس پہ سالن بھی ڈال دیں۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی نے اس پہ سالن ڈالا، پھر بلایا عمر کو اور کہا عمر یہ روٹی لے اور یہ فاطمہ کے گھر دے گا۔ یہ جنت کی سردار عورت کا ذکر ہو رہا ہے،
جنت کی سردار عورت کا ذکر ہو رہا ہے. کہا یہ اس کو دیا، مجھے علم ہے علی کے سارے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، یہ اس کو دیا. رسول کے ہاتھ پہ رکھی روٹی پہ سالن کو جب عمر نے اٹھایا تو رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر یاد رکھنا جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس نعمت کا جواب دیں گے. کیا اس بات کو یہیں تک اگر چھوڑ دینا کہ رسول نے ہاتھ کیا ایک روٹی کی خاطر، اللہ کے رسول سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے اس کائنات کا؟ اس سے بڑا شخص کون ہوگا جس کے وسیلے سے آدم توبہ کرتا ہو؟ اس سے بڑا نفس کو پہچاننے والا کون ہوگا خواتین و حضرات؟ جو تقسیم رزق کا وارث ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے اے محمد میں دینے والا ہوں اور تو بانٹنے والا ہے. بخاری میں دینے والا ہوں اور تو بانٹنے والا ہے. اور یہ بانٹنے والا ابو ایوب انصاری کی بیوی سے روٹی کے اوپر سالن رکھوا کر علی کے گھر بھجوا رہا. آپ جب علم کو کردار سے جدا کرتے ہیں خواتین و حضرات، تو کردار سے جدائی نفس کے فریب کا پہلا قدم ہوگا. پھر آپ ساری زندگی اپنی عقل کو تکبر کی نظر سے دیکھیں گے اور آپ یہ کبھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ عقل ہے یا نفس ہے. یہ دونوں تقسیمیں اس لیے نہیں کر پاتے، دونوں چیزوں پہ اللہ نے تخلیق کے ساتھ پرائیڈ دی ہے. ایکسلنس آف دا ایکسلنس اللہ نے تخلیق کر دیا. پھر یہ وہ رسول، ایک تو بات ہے نا زندگی میں غربت کی، یہ معمولی بات رہتی ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا ابراہیم اللہ نے واپس مانگ لیا. صاحب اولاد ہے نا آپ، غور فرمائیے آپ کو بشارت ہو جائے کہ بیٹا جو بڑا ہے اس کو اللہ نے واپس مانگ لیا تو کیا کہیں گے آپ؟ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمام اپنے نبیوں کو ان کی زندگی میں ایک دفعہ یہ موقع دیا کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی چاہے مانگ لیں، اللہ نے ان کو عطا کیا. ڈر تو لگتا ہے نا کہ اللہ نے ان کو کہا کچھ وہ خدائی مانگ لیں. اللہ بھی تو دیکھتا ہوگا نا کہ میں نے اپنی رسالت کو کس کنٹینر کے اندر رکھنا ہے. برتن بھی تو اللہ دیکھ کے رکھتا ہے نا کہ میں سیرت، میں قرآن کا فہم، قرآن کا لفظ کس کے منہ سے رکھ لوں. یہ میرا لفظ ہے، الف اللہ کا لفظ ہے، لام اللہ کا لفظ ہے، میم اللہ کا لفظ ہے. اس کو رکھنے والا، اس کا امین کون ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن گیا. کہا ایک موقع آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے موقع عطا کر دیا، آج آپ اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لیں، اللہ دے دے گا، اللہ دے دے گا. جبرائیل علیہ السلام اپنا ایک محبت کا اظہار فرما رہے ہوں گے نا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ غم میں نہ جائیں، اللہ نے کہہ دیا کہ تم مانگ لینا، اس سے کہنا مانگ لینا، اسے